اسلامی تاریخ میں حجاج بن یوسف سے بڑا کوئی ظالم نہیں گزرا۔ حجاج نے کم و بیش 1,24,000 لوگوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں صحابہ، اولیاء اور دیگر نیک لوگ بھی شامل تھے۔ مگر اس کی زندگی میں ایک ایسی عظیم ہستی پر ظلم و ستم کا دردناک واقعہ بھی شامل ہے جس پر اسے دنیا ہی میں اللہ کے پکڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ عظیم ہستی جن کا واقعہ آج ہم سنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سن 71 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حرم مکہ میں محصور کر لیا اور ہر طرف سے محاصرہ تنگ کر کے سامان رسد کی آمد بالکل بند کر دی۔ مکے میں قحط پڑ گیا اور گرے ہوئے لوگ گھوڑے تک ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات سے گھبرا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس پناہ لینے کے لیے مکے سے نکل بھاگے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ حالات یہاں تک شدید ہو گئے کہ ان کے بعض خاص ساتھی بلکہ ان کے 2 بیٹے بھی ان کو ساتھ چھوڑ گئے۔ عبد الملک چاہتا تھا کہ اگر ابن زبیر رضی اللہ عنہ جھک جائے تو ان سے رعایت کی جائے گی۔ حالات کی خرابی دیکھ کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اماں جان، میرے ساتھی ایک ایک کر کے مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ 2 لڑکے بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ چند وفادار جانثار جو باقی ہے ان میں بھی اس مقابلے کی ہمت باقی نہیں۔ ہمارا دشمن ہماری رعایت کرنے پر آمادہ ہے، فرمائیے ایسی حالت میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ اس سوال کا جو جواب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دیا اس پر عورتوں کی تاریخ کو ہمیشہ فخر و ناز کا حق پہنچا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا تمہیں اپنی حالت کا اندازہ خود ہوگا۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے ہو تو اب بھی حق کے لیے لڑو، لڑنا ہرگز بند مت کرو، کیونکہ تمہارے بہت سے ساتھیوں نے اسی حق کی خاطر جان دے دی ہے۔ لیکن اگر تم دنیا پرستی کے لیے لڑ رہے تھے تو تم سے زیادہ برا کون خدا کا بندہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور ساتھیوں کو بھی ہلاک کرا دیا۔ خوب جان لو آخر تمہیں کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، موت تو ایک دن آنے ہی والی ہے۔ جاؤ، حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ بہادر ماں کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اماں مجھے یہ خوف ہے کہ میرے قتل کے بعد دشمن میری لاش کو بگاڑ کر سولی پر لٹکا دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹا ذبح ہو جانے کے بعد بکرے کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی، جاؤ خدا سے مدد مانگ کر اپنا کام پورا کرو، میں ہر حالت میں صبر و شکر سے کام لوں گی۔ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں صبر کروں گی، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تمہاری کامیابی پر خوش ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بیٹے کو دعائیں دی اور گلے لگا کر رخصت کر دیا۔ رخصت کے وقت پھر فرمایا کہ بسم اللہ، جاؤ اپنا کام پورا کرو۔ بہادر ماں سے آخری بار رخصت ہو کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بچے کچے ساتھیوں کے پاس آئے۔ وہ اپنی زرہ پہلے سے ہی اپنی اماں کے پاس اتار کر پھینک چکے تھے۔ اب انہوں نے قمیص کا دامن اٹھا کر کمر سے باندھ لیا، آستینیں چڑھا لی اور شہادت سے پہلے آخری تقریر کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی جرات اور شجاعت اور جنگی مہارت کی وجہ سے قریش کا لشکر کہلاتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 72 برس تھی، لیکن جس طرف کا رخ کرتے اگلی صفوں کو زیر و زبر کرتے ہوئے پچھلی صفوں تک جا پہنچتے اور پھر اسی طرح واپس آتے۔ ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے۔ حجاج کا لشکر ایک سمندر کی مانند تھا جس میں کئی مرتبہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تیروں اور کشتوں کے پشتے لگاتے واپس آئے۔ مخالف لشکر کے تیر اندازوں نے اس اکیلے شیر کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آخر کار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حجاج نے ان کا سر عبد الملک کے پاس بھیج دیا اور باقی جسم کو ہجوں کے مقام پر سولی پر لٹکا دیا۔ کئی دن بعد حضرت اسماء رضی اللہ اس طرف تشریف لائی اور لاش کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا اس شہ سوار کو سواری سے اتارا جائے؟ عبد الملک بن مروان کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے حجاج کو لکھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش ان کے والدہ کو دے دی جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیٹے کی شہادت پر جس حیرت انگیز صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا وہ دنیا کی کم عورتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بہت ضعیف تھی اور بینائی بھی جاتی رہی، لیکن اس بوڑھے جسم میں ایمان کا جوش و خروش پھوٹا پڑا۔